जनाब रमेश कुमार साहब, BL शंकर साहब, डॉक्टर असादी साहब, BM हनीफ साहब और मुश्ताक साहब, भाइयों बहनों, BA महदीन साहब के हक़ में उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ के साथ हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर असादी साहब ने कर्नाटका में मुसलमानों की सियासी सूरत हाल पास्ट में क्या रही, अब क्या है, इस पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में जो बातें पेश की हैं वो डिबेटेबल नहीं है, वो तो एडमिटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्यूचर में क्या करना है मुसलमानों को, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस होती है। BL शंकर साहब ने, जो हमारे सियासी लीडर्स थे, अब्दुल नज़ीर साहब हों, मोहम्मद अली साहब गुलबर्गा के हों, फिर BA मोहद्दीन साहब और अजीज़ सेठ, इनकी मिसालें उन्होंने पेश की कि ये किस बेसिस के पर उसी पॉलिटिक्स के दरमियान से उभरे थे। बिलाशुबा ऐसे लोगों की आज कमी है। अगर ऐसे लोग मिल्लत की सफ़ों में से उठेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए स्पेस मिल जाए। दूसरी बात, असदी साहब ने भी इशारों में बताया, BL शंकर साहब ने तो खुलकर बताया कि आज की पॉलिटिक्स कम्युनलाइज तो है ही, कमर्शलाइज भी हुई है, कैस्ट पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स बन गई है। इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेस मिलना, जिनके पास मनी पावर है या आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी स्पेस मिल सकती है। अदरवाइज डोर्स आर हाफ ओपन, नॉट क्लोज, हाफ ओपन। अब ये जो गुफ्तगू हुई है हमारे असेंबली को सामने रखते हुए हुई है, जबकि सियासत के और भी फेजेस हैं। अगर आप ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में देखेंगे तो शायद मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हमारा ग्राफ ऊंचा हो रहा है। अवर पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग एट ग्राम पंचायत लेवल, municipalities level. Our participation is increasing and winnability is also there. Several Muslim candidates you can find in municipalities and other areas. कैसा वो आए हैं, लोकल पॉलिटिक्स भी रही है लेकिन स्पेस बनाकर वो आए हैं। दूसरी बात जिसको हम सामने रखना है, पॉलिटिक्स में पावर का जो रोल है सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं है। That is not the only space, power space का। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के जरिए से जो पॉलिटिकल पावर आता है, पावर सेंटर पर जब पहुंचते हैं, उसके अलावा भी पावर सेंटर्स हैं जहां पर अभी भी ओपनिंग्स हैं। इसमें कॉम्पिटिटिवनेस की ज़रूरत है। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से सिविल सर्विसेज में जो हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ता घटता है लेकिन है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो ऐसे ही पावर सेंटर्स और भी हैं जिसमें हमको सोचना चाहिए एज ए कम्युनिटी। सिर्फ हम MLA MLC की तरफ देखते रहेंगे तो मायूसी आएगी और कहीं नहीं हम आगे बढ़ सकेंगे। हमको पावर सेंटर्स के दूसरे एरियाज के पर भी नज़र डालनी है। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे डॉक्टर असादी साहब ने बताया कि कैसे हमको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई डिबेट की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इट इज देयर, इट इज ए नोन फैक्ट, एडमिटेबल फैक्ट। एक और इंटरनल रीजन है, एक अंडर करंट है, हम उसे ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वो है आवर अप्रोच टू पॉलिटिक्स इटसेल्फ। मुसलमानों में आज भी जो है सियासत एक फॉरबिडन फ्रूट। सियासत में जो लोग जाएंगे उनको रिलीजियसली कोई ज्यादा मकाम नहीं, सैंक्शन नहीं है। एक तरह के आउटकास्टेड लोग हैं ये। किसी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में सियासतदान को आने नहीं देंगे हम। जुमा के खुतबे में इलेक्शन की बात करेंगे तो इमाम साहब को दूसरे दिन एग्जिट डोर दिखा देंगे कि सियासत की बातें मस्जिद में ला रहे हैं। सियासत के सिलसिले में हमारा जो अप्रोच रहा है वो खुद हमको जो है
اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے کا کوئی سپیس نہیں دے رہا ہے. جو کچھ بھی اپنے بل بوتے پر آ رہے ہیں، بہرحال وہ آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کمیونٹی کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ ہے، علماء کا سپورٹ ہے، جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں کمیونٹی میں، اوپینین میکرز ہیں، ان کا کوئی سپورٹ ہے ڈائریکٹ، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ نصیر احمد صاحب ہیں، 2 مرتبہ کولر میں خدمت آزمائے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ 100% سپورٹ کمیونٹی کا ملا تھا، یہ کہا جا سکتا ہے ایک آدھ مائنس کر کے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو ادر کمیونٹی سے سپورٹ شاید کم ملنے کی وجہ سے وہ، حالانکہ ایک نون فگر تھے، KJF اور کولر میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، اس سے پہلے سے بھی آپ کا کالج ڈے سے یونین لیڈر، اسٹوڈنٹس یونین لیڈر رہتے ہوئے سے بھی جو آپ کا ریکارڈ رہا، اور ڈیفیٹڈ MLA ہونے کے باوجود کولر میں جو کام کیے انہوں نے، یہ سب ریکارڈ رہا ہے. اس کے باوجود ایسے لوگوں کو اسپیس نہیں مل رہی ہے، اب MLC ہی رہنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس کے پیچھے کے جو ریزنس ہیں، کمیونٹی میں جو فیلنگس ہیں، کمیونٹی میں جو انڈرسٹینڈنگ آف دا دین اٹ سیلف، دین اور دنیا کی جو تقسیم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر اچھے لوگ سیاست میں جانا انکریج نہیں کیا جاتا، پسند نہیں کیا جاتا. اگر مولوی صاحب کو یا سیاسی بات کر دیں تو مولوی صاحب کے بارے میں نیچے اوپر دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن اٹ سیلف میں ذرا شارٹ کمنگس ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر طور پر بتایا، آپ کا پورا کیریکٹر ایسا ہے جس میں پاور کے سلسلے میں کوئی سپریشن دنیا اور دین کا نہیں رہا. قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ نے دعا سکھائی نبی کو مدینے کو شفٹ ہونے سے پہلے کہ آپ یوں دعا کیجئے، اے باری تعالیٰ مجھے جہاں سے بھی نکال، حق کے ساتھ نکال، جہاں بھی پہنچا حق کے ساتھ پہنچا، ایک سلطان کے ذریعے سے، ایک اتھارٹی کے ذریعے سے میری مدد کر. اتھارٹی کی مدد اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھائی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا یضیع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پاور کے ذریعے سے دفع کر دیتا ہے، اتھارٹی کے ذریعے سے دفع کرتا ہے، جو قرآن کے ذریعے سے نہیں ہوتی. تو پاور اسلام میں کوئی فاربیڈن فروٹ شجر ممنوع نہیں رہا، لیکن پولیٹیکل ڈیفیٹ کے بعد ہماری پچھلے 3 صدیوں سے ڈیفیٹ مینٹیلٹی نے ہم کو بہت زیادہ جو ہے دنیا کے کاموں سے دور کر دیا. اور یہ ریزن بتایا گیا کہ ابھی جو شکست ہوئی ہے ہماری، وہ ہماری بدعمالیوں اور عبادتوں میں کمزوریوں کی وجہ سے ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہو گئے. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، روزے نماز وغیرہ میں زیادہ کرو، صدقہ و خیرات کرو، اس سے تمہاری قسمت بدل سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور طریقہ نہیں رہا. تو یہ ڈیفیٹ مینٹیلٹی نے ہمارے لیے سیف زونز تلاش کر لیے، جس کی وجہ سے وہ سٹرگل کر کے سیاست میں ایک مقام بنانے کا وہ مزاج ہمارا کمزور ہو گیا. اندرون جو لوگ آئے، نصیر صاحب جیسے دیگر ابھی جو اسٹالورڈز کی باتیں آئیں، وہ ان کو کوئی کمیونٹی نے پلان کر کے نہیں بھیجا تھا، اندرون آ گئے ہیں. لیکن اب ایسے روٹس کے ساتھ جن کے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں، ایسے لیڈرز کی کمی ہے. پارٹیوں میں پارٹی ہائی کمان کے ساتھ کچھ حاشیہ برداری کی وجہ سے کہیں سیٹ مل گئی، کہیں پیسے کی وجہ سے سیٹ مل گئی، لیکن کمیونٹی کے لیڈر کے حصے سے ریکگنیشن کوئی پارٹی کسی مسلمان کینڈیڈیٹ کو اس وقت دے، یہ مشکل ہے. عزیز سے ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے تھے، لیکن آج ہمارے MLA اور MLCs اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے کہ کمیونٹی کی بیکنگ نہیں ہے اور کمیونٹی کے روٹس کے ساتھ ان کے کنیکشن بھی اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر یہ اسٹرانگ ہوں، ایسے لیڈرز سامنے آئیں تو ہو سکتا ہے اسپیس مل جائے. دوسری اور آخری بات یہ ہے فیوچر کے سلسلے میں کہ ہمارے جو بھی اس وقت بڑے پولیٹیشینز مانے جاتے ہیں، یا MLAs ہو MLCs ہو، چھوٹے لوگوں کو لفٹ کرنے کی طرف ان کو توجہ کرنا چاہیے. وہ اگر خود سیلف سینٹر بن جائیں، سیلفش بن جائیں جیسا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لفٹ دیتے ہیں، اسپیس بنا کر دیتے ہیں، اپنے بعد ایک دوسرے آدمی کو جگہ آلریڈی خالی کر کے جاتے ہیں، وہ اس وقت تک تیار کر کے جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہ سوچ کم سے کم ہونی چاہیے کہ جو پولیٹیشینز اب مانے ہوئے پولیٹیشینز ہیں،
وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے اچھے لوگوں کو رکھے اور ان کو موقع دیں, ان کو پروموٹ کریں اور ان کو اسپیس بنا کر دیں. ان کی جگہ خالی ہونے سے پہلے ہی وہ ان کو وہاں پر تیار کر کے جائیں. اگر یہ 2-3 کام, ایک گرام پنچایت, میونسپلٹیز اور کارپوریشنز, یہ بھی ہمارے پولیٹیکل فیلڈز ہیں جہاں پر ہم کو پہنچنا ہے. آلریڈی کچھ لوگ پہنچے ہیں, اس پر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. دوسرا, ہمارا اپروچ ٹو پالیٹکس اس میں شفٹ ہونا چاہیے. یہ مذہب میں کوئی ممانعت نہیں ہے, مذہب میں اس کو پوری سینکشن ہے. ہمارے اماموں کو اس پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے, وہ موٹیویٹ کریں پبلک میں, تو ہو سکتا ہے کوئی چیز چینج آئے. اور تیسری اور آخری بات یہی ریپیٹ کرتے ہوئے کہ جیسا کہ اب ایگزسٹنگ پولیٹیشینس ہیں, اگر وہ دوسروں کو لفٹ دیں گے, کمیونٹی کے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر ہمارا برائٹ ہو سکے. اب اس کے لیے یہ جو موقع نکالا گیا ہے, بی اے محی الدین صاحب کے نام سے جو لیکچرز ہو رہے ہیں, اس پر ایسے ہی ڈیلیبریشنز اگر ہوں, علماء کے ساتھ بھی ہوں اور انفلوئنشل اور اوپینین میکرز کے ساتھ بھی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بدلاونی آ سکے. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے, بلکہ ان کو مجبوراً ان کو دینے کے لیے موقع, وہ آگے آئیں گے. یہ ایک امید کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.